بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کانپور کی ایک بنت نور چشمی صاحبہ ہیں۔ ان کا ایک تفصیلی سوال ہے معاشرتی زندگی، میاں بیوی والی، باپ بیٹوں والی زندگی سے متعلق۔ پہلے سوال سنتے ہیں پھر جواب عرض کریں گے۔ کہتی ہیں مفتی صاحب، آپ لوگ جو جدید مسائل پر کام کر رہے ہیں، اللہ اس کے لیے آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا کرے۔ آپ لوگوں کے کام سے ہم جیسے لوگوں کو دین کی معلومات ہو رہی ہے اور ہمارے تمام مسئلے بنا کسی پریشانی سے حل ہو جاتے ہیں۔ اللہ آپ لوگوں کو اس کام کی بدلہ آپ لوگوں کو خوب ترقی عطا کرے۔ کہتے ہیں کتاب ایک مسئلے پر روشنی ڈالیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کی رخصتی کے وقت کیا نصیحت کی تھی؟ ہم نے عالم صاحب کا بیان سنا جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے حضرت فاطمہ کو یہ نصیحت کی کہ بیٹی آج سے میری ذمہ داری ختم، حضرت علی کی ذمہ ہو، جیسا وہ کہیں ویسا کرنا۔ اگر علی اجازت دے تو میرے گھر آنا، نہ دے تو نہ آنا، اور اگر علی کی اجازت نہ ہوگی تو میں تمہارے جنازے میں بھی شریک نہیں ہوں گا۔ ہم نے یہ کتابوں میں پڑھا ہے کہ اگر باپ اکیلا ہو، اس کا کوئی کرنے والا نہ ہو، یا باپ بیمار ہے، اس کا کوئی کرنے والا نہ ہو، اور آپ کا شوہر گھر پہ نہ ہو، تو آپ کو شوہر سے اجازت لینے کے لیے رکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو باپ کی خدمت کرنے کا پورا حق شریعت دیتی ہے۔ اس میں صحیح احادیث کیا ہیں؟ اور شادی کے بعد بیٹے پر ماں باپ کے کیا حقوق ہیں؟ ماں باپ پر بیٹے کے کیا حقوق ہیں؟ کیا شادی کے بعد اس کے ماں باپ کے ذمے سے بیٹے کے سارے حقوق ختم ہو جاتے ہیں؟ ماں باپ بھائی بیٹے پر جو خرچ کرتے تھے اب سے وہ ان کے لیے غیر ہو گئے۔ بیٹے کو جو دہیج دینا تھا وہ دے دیا، اب آگے کا کوئی حق نہ بچا۔ اور اگر لڑکی کی شادی ہو گئی تو اپنے شوہر کی اجازت کے بنا اپنے ماں باپ سے نہیں مل سکتی، اور اگر وہ اس کی اجازت کے بنا ماں باپ سے ملے تو کیا وہ شوہر کی گنہگار ہوگی؟ یا جو شوہر اپنی بیوی کو ماں باپ سے ملنے سے روک سکتا ہے یا پابندیاں لگاتا ہے تو ان کا ایسا کرنا کیسا ہے؟ کیا صحیح ہے اور کیا غلط؟ آپ اس مسئلے پر روشنی ڈالیں۔ برائے کرم اس مسئلے پر ایک الگ ویڈیو بنا کے پوری بات تفصیل سے بیان کریں۔ جی ہاں، میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس پر انشاءاللہ آپ کی ایک ویڈیو بنا دیتے ہیں۔ آپ کے کئی سوالات ہیں اس میں۔ پہلی بات تو یہ کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصتی کے وقت جو نصیحتیں کی تھیں، آپ نے جس عالم صاحب کے حوالے سے یہ باتیں ذکر کی ہیں کہ اب ہمارا ذمہ ختم، اور تم جو ہے علی کی اجازت کے بغیر آئیں تو میں تمہارے جنازے میں شریک نہیں ہوں گا، اس طرح کی جو باتیں عالم صاحب سے جس سے آپ نے سنی ہیں، میرا مشورہ ہے کہ آپ انہی سے رجوع کریں کہ وہ بتائیں کہ کس کتاب میں یہ بات ہے۔ اس لیے کہ نصیحتیں تو بہت ساری نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی منقول ہیں جو حضرت فاطمہ سے کی گئی ہیں، لیکن اس میں اس طرح کی نصیحتیں جو آپ نے ان کے حوالے ذکر کی ہیں میں نے نہیں پڑھی نہ سنی ہیں۔ اس لیے باقی یہ بات اپنی جگہ صحیح ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر ماں باپ کے گھر میں چلا آنا یہ بیوی کے لیے جائز نہیں ہے۔ نکاح ہونے سے پہلے باپ کا ماں کا حق زیادہ ہوتا ہے بیٹی پر، اور جب بیٹی کا نکاح ہو جاتا ہے تو اب شوہر کا حق مقدم ہو جاتا ہے ماں باپ کے مقابلے میں۔ اور جہاں تک باپ کی خدمت کی بات ہے کہ باپ کی خدمت کے لیے بغیر شوہر کی اجازت کے وہ آ سکتی ہے کہ نہیں آ سکتی ہے، تو دیکھیے نوعیت الگ الگ ہوتی ہے۔ بعض دفعہ کوئی اضطراری ایمرجنسی کیفیت پیدا ہو گئی، خبر آئی کہ باپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، باپ گھر میں گر گئے اور کوئی نہیں ہے اور شوہر بھی گھر پہ نہیں ہے، آج جیسا موبائل کا زمانہ نہیں تھا، یا اگر موبائل بھی ہے رابطہ نہیں ہو پا رہا ہے، تو اب وہ بیٹی جو شوہر کی بیوی ہے وہ شوہر کے انتظار میں نہیں رکے گی، وہ ایسے اضطراری ایمرجنسی مسئلے میں اپنے باپ کی خدمت کے لیے آ سکتی ہے۔ لیکن عام حالات میں، نارمل حالات میں شوہر کی اجازت کے بغیر وہ ماں باپ کے گھر نہیں آ سکتی۔ اب یہ رہ گیا کہ کیا نکاح کر دینے سے ماں باپ بالکل غیر ہو گئے؟ غیر نہیں ہو گئے۔ شوہر بیوی کو جانے سے روک سکتا ہے لیکن ماں باپ کو اپنی بیٹی کے ملنے سے نہیں روک سکتا ہے۔ مثلا اگر شوہر اجازت نہیں دے رہا ہے بیٹی کو میکے جانے کی تو ماں باپ خود جو ہے بیٹی سے ملنے کے لیے جا سکتے ہیں، وہاں قیام نہیں کریں گے، بیٹی سے خیر خیریت لیں گے، چلے آئیں گے، اس کے لیے شوہر نہیں روک سکتا۔ تو ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ غیر ہو گئے، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ شوہر کا حق جو ہے کم کر دیا گیا ہو، بلکہ شوہر کا حق ماں باپ کے مقابلے میں شادی کے بعد زیادہ ہو جاتا ہے۔ اور شادی کے بعد ماں باپ کے بیٹے پر کیا حقوق ہیں اور بیٹے کے ماں باپ پر کیا حقوق ہیں؟ ماں باپ کے حقوق ایک تو نفقے کے لائن سے ہوتے ہیں،
کچھ دوسرے حقوق ہوتے ہیں. جو دوسرے حقوق ہوتے ہیں مثلا ماں باپ کی عزت، ان کا کہنا ماننا، ان کا احترام کرنا، ان سے آواز بلند نہ کرنا اور ان کی خدمت کا خیال کرنا، اس طرح کے حقوق تو جیسے نکاح سے پہلے تھے ایسے ہی نکاح کے بعد بھی ہیں. یعنی جب تک بیٹے کی شادی نہیں ہوئی تھی جیسے حقوق تھے ویسے بیٹے کی شادی کے بعد بھی ہیں. لیکن کچھ حقوق ہوتے ہیں نفقے کے لحاظ سے. تو نفقے کے لحاظ سے جو حقوق ہوتے ہیں وہ تو اس پر موقوف ہیں کہ ماں باپ اگر خود اپنی آمدنی نہیں رکھتے یا خود کماتے نہیں ہیں اور تو بیٹوں پر لازم ہو جاتا ہے کہ ان کا خرچہ اٹھائیں. جیسے بیوی کا وہ خرچہ اٹھا رہے ہیں تو بوڑھے ماں باپ کا خرچہ اٹھانا بھی اولاد کے ذمے ہو جاتا ہے. اس لیے ایسا نہیں ہے کہ ماں باپ جب شادی کر دیں تو بیٹا بالکل ماں باپ سے بیگانہ ہو جائے. ایسے ہی آپ نے جو پوچھا شوہر کا بیوی پر کتنا حق ہے اور بیوی کا شوہر پر کتنا حق ہے، تو قرآن کا صاف اعلان ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ کہ جس طریقے سے عورتوں پر مردوں کے حقوق ہیں ایسے ہی مردوں پر عورتوں کے حقوق ہیں. اس حقوق کے سلسلے میں شریعت نے مردوں کو جو حقوق دیے ہیں وہی عورتوں کو حقوق دیے ہیں. بس یہ ہے کہ مردوں کا حق تھوڑا سا زیادہ ہے اس معنی کر کہ وہ خرچہ بھی اٹھا رہے ہیں اور فیملی کے جو ہے وہ ذمہ دار بھی ہیں. اس بنا پر ذمہ داری کے ناطے جو طلاق ہے یا کسی اور مسئلہ کچھ ہے اختلاف ہونے کے وقت میاں بیوی میں رائے شوہر کی پھر مانی جائے گی. تو یہ سسٹم اسلامی رکھا گیا ہے کہ شوہر کو فیملی کا امیر اور اس کا سربراہ بنایا گیا ہے. باقی حقوق کے معاملے میں برابر ہیں دونوں، کہ جس طرح بیوی کو کھانے پینے رہنے سہنے اور جو بھی حقوق ہے ایک شوہر کے وہی حقوق عورت بھی ہوتے ہیں. تو اس لیے ایسا نہیں ہے کہ اگر شادی ہو گئی ہے تو بیوی میاں بیوی میں اب شوہر کا لڑکے کا کوئی حق ماں باپ پر نہیں رہ گیا یا لڑکی کا حق اپنے والدین سے بالکل ختم ہو گیا. نہیں ہے، اس پہ ترتیب ہے، اس ترتیب کو سمجھ کر کے زندگی گزارنی چاہیے.